اچھا پھر بتاتے ہیں نا مطلب میری نانا نانی سب کہ کوئی آتا ہے آپ سے پہلا کلمہ پڑھوائے گا, اگر آپ نہیں پڑھو گے یہ نئی دعا بولو گے تو آپ کو جہنم بھیج دیں گے. تو میں نے کہا لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ اللہ بہت معاف کرنے والا انسان ہے, تو وہ کیسے کسی انسان کو زندگی بھر کے لیے جہنم بھیج سکتا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے پاس قرآن سے. I was born into a very conservative Muslim family, تو مطلب قرآن پڑھوانا, اردو عربی کلاسز, نماز سیکھنا, یہ وہ, بٹ آئی واز نیور انٹرسٹڈ, آئی نیور بلیوڈ ان. بس ہے تو ہے, ہر ریلیجن کا یہی ہے, اب یہ ہے تو ہے, اور آپ پوچھو کیوں. جب یہ چیخ رہا ہوگا عین اسی دوران اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو پکڑو اور اس کو زنجیروں میں جکڑو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا, ایسی زنجیروں میں جکڑو جن کی لمبائی 70 گز ہے. عربی میں 70 کا لفظ نا کثرت بیان کرنے کے لیے آتا ہے, یعنی بڑی بڑی زنجیروں میں اس کو پکڑ کے ثم الجحیم صلوہ, پھر اس کو پھینک دو جہنم کی آگ میں. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے. قرآن انسان کی نفسیات کو سمجھتا ہے. جب بھی ہم یہ آیتیں سنتے ہیں کہ ایسے زنجیروں میں جکڑ کے اس کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا, تو فوراً انسان کہتا ہے کہ اللہ ایسا ظالم کیوں ہے, ایسا کیا کر لیا اس نے, ایسا کون سا جرم کر لیا اس نے کہ یہ چیخ رہا ہے کہ کاش میں مر جاتا, کاش مجھے اعمال نامہ نہ دیا جاتا. اور اللہ جو ارحم الراحمین ہے, غفور الرحیم ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, وہ کہے گا کہ اس کی چیخ و پکار کی پرواہ مت کرو, اس کو بڑی بڑی زنجیروں میں جکڑ کے باندھ کے جہنم کی آگ میں پھینک دو. اشکال ہوتا ہے نا کہ اللہ کیا کر لیا اس نے, ایسا کیا کر لیا ایسا. آگے اللہ اس کا جواب دیتے ہیں, انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ اس اللہ جو عظمت والا ہے جس نے اسے بنایا تھا, یہ اس پر ایمان نہیں رکھتا تھا. کتنے آرام سے خدا کا انکار کر دیتے ہیں نا یونیورسٹیوں میں. کہتے ہیں آپ کا ایک نظریہ ہے, بھائی میری اپنی ایک رائے ہے, میں نہیں مانتا کوئی گاڈ ہے, آپ کی ایک اپنی تھیوری ہے, ہر آدمی اپنی اپنی تھیوری پر عمل کرے. کہتے ہیں نا بڑے آرام سے. کوئی کسی کے 5 روپے بھی چرا لے نا, لوگ اس کو بڑا جرم سمجھتے ہیں, کہتے ہیں چور ہے, کردار کا برا ہے, کیریکٹر کا برا ہے. انسان آپس میں اپنے حقوق میں الجھ کے رہ گیا ہے, آپس میں اپنے ایک دوسرے کے, تاکہ اچھا حقوق کی بات بھی اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہمیں بھی حقوق ملیں. جب لبرل لوگ, مذہب مخالف لوگ کہتے ہیں نا اخلاق سے بات کرو تاکہ دنیا کا ماحول اچھا رہے, ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, ہم بھی عیش سے زندگی گزاریں, مزے کی زندگی ہو. تو ان چیزوں کو تو لوگ جرم سمجھتے ہیں, اور ہیں یقیناً یہ چیزیں بھی جرم, لیکن اللہ کہتے ہیں اس کا سب سے بڑا جرم کیا تھا جس خدا نے اس کو پیدا کیا, جو اس کا خالق ہے, یہ اس پر ایمان بولو نہیں رکھتا تھا, اس کو بھول گیا تھا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اور یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیا کرتا تھا. دیکھو قرآن کے الفاظوں پہ اگر جاؤ گے نا تو قرآن کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا, قرآن کی منشا پہ جاؤ گے تو مفہوم سمجھ میں آئے گا. منشا اور الفاظ میں بعض دفعہ فرق ہوتا ہے. منشا سمجھتے ہیں, اردو کا ذرا گاڑا لفظ ہے. آپ کسی کو کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ بات مقصود نہیں ہوتی, اس سے مقصد آپ کا کچھ اور ہوتا ہے, لیکن ایک مثال کے ذریعے آپ وہ بات سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہو. قرآن کہہ رہے ہیں ان لوگوں کا جرم یہ تھا کہ اللہ پر ایمان نہیں لائے اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیا کرتے تھے. آپ کہتے تو کافر تو بہت ترغیب دیتا ہے, ان کا تو میڈیا صبح شام غریب 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 غریب, اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کام ان کا ہے ہی نہیں. اصل میں یہاں اس کھانا کھلانے کی ترغیب کی بات چل رہی ہے جس کی بیس اللہ کی محبت,
جس کی بیس کیا ہو؟ اللہ کی محبت. جس کی بیس یہ ہو کہ میں اپنے مال کا مالک نہیں ہوں. جس کی بیس یہ ہو کہ میں غریب کو کھانا کھلا کر اس پر احسان نہیں کر رہا. جس کی بیس یہ ہو کہ میرا مال میرا ہے ہی نہیں, لہذا جتنا کھلاؤں گا میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. جس کھانا کھلانے کی بیس یہ ہو کہ میرے گناہ اتنے ہیں کہ اگر میں نے کھانا کھلوا کے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروایا تو میں آخرت میں بخشش میری نہیں ہو سکتی. ان بیسس کی بیس پہ جو کھانا کھلایا جائے گا وہ کھانا اللہ کے ہاں مقبول ہے. اس کے علاوہ کسی بیس پہ آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو, وہ تو ایک انسانیت میں ہوتا ہے, کوئی کھلاتا ہے کوئی نہیں کھلاتا. کچھ نرم دل ہوتے ہیں کھلا دیتے ہیں, کچھ سخت دل ہوتے ہیں نہیں کھلاتے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دوسری یہاں پر ایک اشکال ہوگا کہ اللہ یہ کہہ دیتے کہ یہ کھانا کھلاتا نہیں تھا, یہ کیوں کہہ دیا کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا؟ ترغیب دینا تو بڑا آسان ہے, کھلانا مشکل ہے نا. بھئی آپ کو پتا چل گیا کہ بھئی جنت میں جانے کے لیے اللہ پہ ایمان لانا ضروری ہے اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دینا ضروری ہے. یہی آیت سے ثابت ہو رہا ہے نا. جہنم سے بچنے کے لیے 2 کام اللہ نے بتا دیے, ایک اللہ پہ ایمان لے آؤ اور دوسرا کیا, لوگوں کو غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دے دو. 2 منٹ کا کام ہے یہ. آپ بول دو میں ایمان لایا اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کے رسولوں پر, اس کی کتابوں پر, ہو گیا بات. کیا خیال ہے؟ اور ایک بیان ریکارڈ کروا دو فیس بک پہ کہ بھائی تمام حضرات سے گزارش ہے غریبوں کو کھانا کھلایا کریں. یہ تو 2 منٹ کی بات ہے نا. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ آ رہی ہے. تو اس کو انسان قرآن اتنی امپورٹنٹ یعنی اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے قرآن؟ اصل میں یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں غریبوں کا خیال اور ان کے پیٹ بھرنے کا جذبہ ہے. اس جذبے کی بیس پر یہ ترغیب دیتا ہے. ایک ترغیب ہوتی ہے اپنی ذمہ داری کو فارمیلٹی کو پوری کرنے کے لیے, کہتے ہیں آپ کو فکر ہو. تو جس کو فکر ہوتی ہے نا وہ جب ترغیب دیتا ہے تو جتنی ترغیب دیتا ہے اس سے زیادہ خود کھلا رہا ہوتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اس کے دل میں غریبوں کی کسمہ پرسی اور غریبوں کی کسمہ پرسی اور ان کی غربت کو دیکھ کر ان کی حالت زار پہ رحم کھا کے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اس کے دل میں جذبہ ہوتا ہے. اور جذبہ اس بیس پہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی کسمہ پرسی میں نے نہیں کی اور کل قیامت کے دن انہوں نے میرا گریبان پکڑ لیا تو میرا بنے گا کیا, یہ جذبہ کافر میں بولو نہیں ہوتا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے اللہ کی نظر میں کافر ساری دنیا کے سارے غریبوں کو صبح شام دے کے کھلاتا رہے, اللہ کی نظر میں اس کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. ہماری نظر میں ویلیو ہے, ہماری نظر میں اس کی کیا ہے؟ ویلیو ہے, اور ہونی چاہیے, کوئی غلط بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا. اس لیے کافر نے آپ پر احسان کیا, آپ اس کا شکر ادا کریں, اسلام کا حکم ہے یہ, لیکن اللہ اس کا شکر ادا بولو نہیں کرے گا. اللہ کہے گا میرا معیار کچھ اور ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو آپ نے اپنے ابا کے دشمن کے ساتھ تعاون کیا, آپ نے اپنے ابا کے دشمن کے ساتھ تعاون کیا, یا آپ کے ابا کے دشمن نے آپ کے ساتھ تعاون کیا, آپ اس کا شکریہ ادا کرو گے. ابا کو پتہ چلے گا, ابا خوش ہوں گے کہ یار تیرے اندر یہ جذبہ ہے کہ کوئی تیرے ساتھ تعاون کرتا ہے تو اس کا کیا کرتا ہے؟ شکریہ ادا. تو آپ ابا سے کہتے ہیں ابا آپ بھی جا کے شکریہ ادا کر دیں. ابا کہتے ہیں نہیں, میری اس سے کیا چل رہی ہے؟ لڑائی چل رہی ہے, میں نہیں ادا کروں گا. میرا ادا کرنے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ بولو کچھ اور ہے. تم اگر ادا نہیں کرتے میں تم پہ غصہ ہوتا کہ تم پر تو اس نے احسان کیا نا. اس کی مثال ایسے ہے, والدین اگر آپ کے کافر بھی ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ ان کا تم پر احسان ہے. صاحبہما فی الدنیا معروفا, دنیا میں ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے. دنیا کا تذکرہ اس لیے اللہ نے کر دیا کہ اللہ نے آخرت میں بھی ان کے ساتھ اچھے سلوک کی اجازت نہیں دی, کیونکہ آخرت میں اچھا سلوک ہوگا دعا کرنا ان کے لیے, سفارش کرنا, یہ اللہ نے اجازت نہیں دی. دنیا میں کر سکتے ہو.
تو اللہ کافر کی اولاد کو حکم دے رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن ہم اللہ سے کہیں اللہ تو بھی کر لے، اللہ کہیں گے نا 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 میں نہیں کروں گا، میرے دشمن ہیں، میں موت کا انتظار کر رہا ہوں، میرے ساتھ لوگوں کو شریک کیا کرتے تھے یہ۔ تو ہمیں دنیا میں کافر کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ہے انسانیت کے ناطے، کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دار الجزا نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو دار الجزا والا دن رکھا ہے جس میں رزلٹ اناؤنس ہوگا، اس دن اللہ نے کافر کے لیے کوئی جگہ نہیں رکھی، کوئی جگہ نہیں رکھی۔ تو قرآن کہتا ہے ان کے میں جرم یہ تھا کہ یہ اپنے بنانے والے پر ایمان نہیں لاتے تھے جس نے ان کو بنایا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور ان میں غریب کے پیٹ بھرنے کا، دیکھو کھانے کا تذکرہ اللہ نے بھی مثال کے طور پہ کیا ہے، مقصد کھانا نہیں ہے۔ جب بھی ہم کسی کو تعلیم دیتے ہیں نا، تعلیم دینے کا ایک نیچرل طریقہ ہوتا ہے، اور تعلیم دینے کا ایک وہ طریقہ ہوتا ہے جو یونیورسٹیوں میں ایک لیکچرار ایک سبق پڑھا کے چلا جاتا ہے۔ ہمیشہ موٹیویشن اس طریقے سے ملتی ہے جو نیچرل ہو۔ اگر آپ لگی بندی چیزوں میں لگ جاؤ گے نا تو اس سے علم تو حاصل ہوتا ہے، انسان کو موٹیویشن نہیں ملتی۔ تو قرآن جب اصول اور ضابطے بیان کرتا ہے تو اس کی ورڈنگ اصول اور ضابطے اور لاز جیسی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ورڈنگ ایسی ہوتی ہے جو عام فہم ہو، جو آسانی سے لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ دیکھو باپ اپنے بیٹے کو اگر سمجھا رہا ہو نا غریبوں کا خیال کیا کر، باپ نے دیکھا کہ ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے، میرا بیٹا قریب سے گزر گیا، کھلاتا نہیں ہے، اس کو پوچھتا نہیں ہے، تو باپ کا اسٹائل یہ نہیں ہوگا کہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے نپا تلا الفاظ استعمال کرے وہ کہ دیکھو بیٹا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی غریب کو دیکھو تو کھانا کھلاؤ، بلکہ پھر اس کو خیال آئے گا کہ بھائی جب بیمار دیکھو تو بیماری کی بھی مدد کرنی چاہیے، تو وہ الفاظ چینج کرے، پھر ایک عمومی الفاظ لے کر آئے کہ دنیا میں کہیں بھی کسی کو کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو اس کی ضرورت پوری کر دیا کرو۔ پھر اس کو خیال ہے کہ دنیا میں کیوں بھائی، آخرت میں بھی سفارش کرنی ہے، تو پھر دنیا کا لفظ ہٹا کے کیا کر رہا ہے؟ تو اس سے نالج تو بڑھ جائے گی، ورڈنگ اور اصول اور ضابطہ، لیکن بچے کو بات سمجھ میں آنے کے بجائے کیا ہو جائے گی؟ پیچیدہ۔ اس کا سادہ سمپل طریقہ پہ بیٹا کسی کو بھوکا دیکھ لیا اگر تو کم بخت کھلا دیا کرنا اس کو جا کے، اسی سے بیٹا خود سمجھ جائے گا کہ جہاں کھلانے کی بات ہے وہاں اگر کسی کو ایکسیڈنٹ میں دیکھا پڑا ہوا ہے تو اٹھا لیا کر، اس کو کوئی کینسر میں ہے تو علاج کرا دیا کر۔ یہ آٹومیٹیکلی بیٹے کی کھوپڑی استعمال ہوگی اور اس کو یہ آٹومیٹیکلی ساری باتیں خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو قرآن کا انداز تعلیم بھی نیچرل ہے، ابھی تو بلاغت ہے نا اس میں۔ قرآن نے کیا کہا، کتنی بلاغت ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا، تخت پر۔ اب لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں، تخت پر ایسے گیا ویسے گیا، بھائی قرآن ایک بلاغت کی کتاب ہے نا۔ بادشاہ لوگ جب حکومت سنبھالتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تخت پہ جلوہ افروز ہوئے نا، تو اللہ نے بھی اپنے لیے وہی الفاظ استعمال کیے جو عرف میں بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتا اللہ کا تخت کیسا، اللہ کی ہم تو ایمان لاتے ہیں تخت بھی ہے کرسی بھی ہے، اب کیسا ہے یہ تو اللہ ہی جانے۔ بے وقوف لوگ اس کی بحث میں لگ جاتے ہیں کہ کیسی کرسی ہوگی، کیسا تخت ہوگا، لیکن اللہ ہم سے ہمارے مینٹل لیول پہ آ کے کلام کرتا ہے جس کو ہم آسانی سے سمجھ لیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنت میں ان نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو 1400 سال سے لوگوں کی سمجھ میں آسانی سے آ رہی ہیں۔ ایسی باتوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا جو کسی صدی میں سمجھ میں آئیں اور کسی صدی میں سمجھ میں آئی نہیں۔ مثال کے طور پر 1400 سال پہلے یہ بتا دیا جاتا جنت میں بلٹ پروف ٹرین ہوگی۔ وہ کیا ہے بلٹ پروف؟ تو وہ بم دھماکے سے بچنے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ جو بلٹ ٹرین ہوگی، بلٹ ٹرین، اور جو اسپیڈ سے بھاگتی ہے نا، تو کھوپڑی میں آتی بات ان لوگوں کے، یہ بتایا تیز رفتار گھوڑا ہوگا۔ کیا بتایا؟ انتہائی تیز رفتار گھوڑا ہوگا۔ اب اس میں ملحد لوگ کہتے ہیں اتنی اسپیڈ والے گھوڑے کی کیا ضرورت ہے، جہاز ہو جاتا۔ او بھائی اس زمانے میں جہاز کی بات کی جاتی، 6 مہینے ان کو جہاز کا فلسفہ سمجھانے میں لگتے، کیا خیال ہے؟ ٹرین سمجھانے میں لگتا۔ وہ ایمان لاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جو سائنسی تھیوریز ہیں جو ایجاد ہو رہی ہیں ان کا تذکرہ نہیں ہے قرآن میں، اس لیے کہ قرآن اگر ان باتوں کو
اچھالتا, ان باتوں کا تذکرہ کرتا, تو پہلے ان تھیوریز, ان نظریات کو سمجھانا نبی کی ذمہ داری بن جاتی. یہ کام آپ کا ڈبل ہو جاتا, اس سے آدھے سے زیادہ لوگ مرتد ہو جاتے. مثال کے طور پر قرآن واضح لفظوں میں کہتا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے. واضح لفظوں میں قرآن کیا کہتا؟ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ثابت کرنے کے لیے کتنی مشکلات پیش آتی نا. وہ کہتے کہاں گھوم رہی ہے؟ وہ مشرق سے سورج نکل رہا ہے اور مغرب میں غروب ہو رہا ہے. تو پوری دنیا میں سفر کرنا پڑتا, سائنسدانوں کو بلانا پڑتا, وہ تحقیق کرتے. تو آپ کا جو اصل کام ہے وہ کیا ہوتا؟ وہ رہ جاتا. اس لیے اسلام نے ان چیزوں کو قرآن میں چھیڑا ہی نہیں ہے. بھئی یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ایجاد ہوتی چلی جائیں گی, یہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے. لوگ آج قرآن میں سائنس تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا, اپنی یوں سمجھیں کہ صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں. وہ قرآن سائنس کی کتاب ہے ہی نہیں. ہاں یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ قرآن میں کوئی ایسا نظریہ, سائنسی ایسی تھیوری, کوئی ایسی سائنسی حقیقت بیان نہیں کی گئی ہے جو بعد میں غلط ثابت ہوئی ہو. یہ خود قرآن کا معجزہ ہے. حالانکہ اس دور کی جو تحریریں ملتی ہیں, کتابیں اور فلسفیوں کے جو نظریات ملتے ہیں, وہ آج کی موجودہ سائنس سے بالکل اگینسٹ ہیں. لیکن قرآن نے ان میں سے کسی بات کا تذکرہ نہیں کیا. یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں ان نظریات کا تذکرہ کر دیتے جو اس زمانے میں رائج تھے, اور وہ بعد میں 100% غلط ثابت ہوئے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو خیر قرآن کیا کہتا ہے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ اپنے رب پر جو اللہ عظمت والا ہے اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے. ولا یحض علی طعام المسکین, اور یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیبیں نہیں دیا کرتے تھے. اس سے قرآن یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جس آدمی کے دل میں انسانیت کی مدد کا جذبہ نہیں ہے, وہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ اسی جہنم کی آگ کے لائق ہے. اسی لائق ہے کہ اس کو زنجیروں میں باندھ کر جہنم کی آگ کے حوالے کیا جائے. تو اپنے آپ کو ہمیں رکھنا چاہیے ہم کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں. اس میں بیماروں کا علاج بھی ہے. اب دیکھیں یہ جو اندرون سندھ سیلاب آیا ہے نا, اس میں کیا ہو رہا ہے؟ سب لوگ راشن لے کے پہنچ رہے ہیں. اکثر ٹرسٹ کو ہم نے دیکھا کھانا لے کے پہنچ رہے ہیں. او بھائی آپ ضرورت پوری کرو نا اگلے کی. پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ والوں نے جو ہے نا ایک تحقیق کی ہے اور ایک ڈیٹا اکٹھا کیا ہے. 50 لاکھ خواتین ایسی ہیں سیلاب زدگان میں جو شدید ترین بیماریوں میں مبتلا ہیں وبا کی وجہ سے, جو ڈینگی وائرس اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں. 5 لاکھ خواتین پریگننسی میں ہیں. باپ بتاؤ, چاروں طرف پانی ہو اور ایک عورت پریگننسی میں ہو. آپ نے دیکھا ہوگا ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں, ایک عورت نے بچہ جنا اور ریت میں ہی پھینک کے چلی گئی اس کو. واٹس ایپ پہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی نا آپ لوگوں نے. پھر ان 5 لاکھ میں سے 3 لاکھ خواتین وہ ہیں جن کے بچے کی ولادت کا وقت عنقریب آنے والا ہے. ہمارے ہاں جو ہے نا, کیونکہ قرآن کی روح نہیں سمجھتے, تو ہر آدمی کھانے کو فوکس کر رہا ہے, کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ. اگلا کہہ رہا ہے بھائی میں مر رہا ہوں, میں بیماری سے مر رہا ہوں, بچے کی گھر میں ولادت ہے, کوئی کلینک کا انتظام نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ بہت سارے ٹرسٹ وہاں پہ ان کے لیے موبائل کلینک کا انتظام کریں. الحمدللہ پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ نے انتظام کیا اور اناؤنسمنٹ بھی کی ہے. میرا بھی ایک بیان اس میں ریکارڈ ہوا ہے, انشاءاللہ ہم چینل پہ چلائیں گے اس کو. کہ میں یہ نہیں کہہ رہا صرف وہی کر رہا ہے, اور بھی لوگ کر رہے ہیں, لیکن ہمارے لوگ بغیر پلاننگ کے عام طور پہ کام کرنے کے عادی ہیں. سارا فوکس کس کو کیا ہوا ہے؟ کھانے کو. کیونکہ لوگ کھانے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, ہمارے پیسوں سے لوگ کھا رہے ہیں بھائی, اور بیسیوں مسائل ہیں نا, تو پلاننگ ہی نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے کہ قرآن میں کھانا کھلانے کی ترغیب سے متعلق آیات سنتے رہتے ہیں, تو یہ نہیں دیکھتے کہ کھانا کھلانا چونکہ بیسک ضرورت ہے, تو قرآن اصل میں یہ بیان کرنا چاہ رہے کہ بیسک ضرورت پوری کرو. تو وہ ضرورت کبھی علاج بھی ہو سکتی ہے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ضرورتوں کے لیے صحابہ کرام سے چندہ کیا, اور پھر ضرورت مندوں کی ضرورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا ہے. تو ایسی موبائل کلینک جو ہوتی ہے نا, چلتا پھرتا ہاسپٹل, جس میں نرسوں کا انتظام ہو, جس میں ڈاکٹروں کا انتظام ہو, جس میں لیب ہو, وہاں وہیں ٹیسٹ کر کے وہیں ان کو دوائیں فراہم کی جائے, یہ ایک بہت بڑا کام ہے. تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے یہ کام بھی آپ لوگ کریں. تو خیر یہ
موضوع سے میں ہٹ گیا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ جس کے دل میں غربا اور مساکین, اور غریب سے مراد بھی حاجت مند ہے. بعض دفعہ آدمی مالدار ہے لیکن کوئی اس کی ضرورت ایسی ہے جو ضرورت آپ کے علاوہ کوئی اور پوری نہیں کر سکتا, تو وہ بھی اسی غریب میں داخل ہے. اس موقع پہ وہ بھی اسی غریب میں داخل ہے, کیونکہ اس حاجت کے لحاظ سے وہ کیا ہے؟ وہ غریب ہے. تو آپ کو آنکھیں بند کر کے زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہے, کما رہے ہیں لاکھوں روپے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں, پڑوس میں کیا ہو رہا ہے, ملک میں کیا ہو رہا ہے, بس میچ دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں. میچ دیکھ رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, نیوز سن رہے ہیں, سیاسی لیڈروں نے یہ کر دیا. تو اس سے میرے بھائی اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ اس کو جہنم کی وادی میں دھکیلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ نہیں تھا. تو آیت کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو انسانیت کے ساتھ آپ کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے. آج مذہبی لوگوں میں یہ جذبہ آہستہ آہستہ شارٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا, اس میں قرآن نے مسلم اور غیر مسلم کا بھی فرق نہیں کیا, بلکہ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں اس وقت زیادہ تر غیر مسلم ہی تھے.